حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب بات یہ ہے کہ خود کو ہم کیا پہچانیں، ہم خود کو کیسے پہچانیں، ہم خود کو کتنا پہچانیں، خود کی کیا کیا چیز کو پہچانیں۔ لہذا سوالات بہت زیادہ ہیں اور خود کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خود کو پہچان کی کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے اپنی ذات کی خوبیاں اور خامیاں پہچانیں۔ اپنی ذات کی خوبیاں اور خامیاں اگر آپ نے پہچان لیں تو اپنی خوبیوں کو اور نکھاریں اور اپنی خوبیوں کو ختم کرنا شروع کر دیں، مٹانا شروع کر دیں۔ اب اس میں ہمارے بابا حضور بابا منظور نے فرمایا کہ بیٹا آپ اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، سب سے پہلے آپ اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ سب سے پہلے ڈھونڈیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بس اپنے اندر کے برتن کو خالی کریں پہلے، اور خالی کرنے کے بعد پھر اس کو دھوئیں۔ اب دھلا ہوا برتن، صاف ستھرا برتن رکھا ہوا ویسے ہی اچھا لگتا ہے، ویسے ہی پیارا لگتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خوبی نہ بھی ہوگی، اگر اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوگی، لیکن آپ کے اندر اگر کوئی خامی بھی نہیں ہے تو پھر آخرت کے دن آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ پکڑ تو آپ کی خامیوں پہ ہونی ہے نا، آپ کی غلطیوں پہ ہونی ہے، آپ کی ان گناہوں کی ہونی ہے۔ اور گناہوں میں بھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ اجتنبوا من الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہ تو آپ سے ہو کے رہیں گے، صغیرہ گناہ تو آپ سے ہو کے ہی رہیں گے، ان سے تو آپ بچ نہیں سکتے، لیکن آپ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ لہذا بابا سرکار نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے اندر کی خامیوں کو، اپنے اندر کی غلطیوں کو پہلے ڈھونڈیں اور پھر ان کو ختم کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ اندر کی اپنے ذات کی خامیوں کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے جیسے آپ اپنی خامیوں کو ختم کرنا شروع کر دیں گے، ایسے ایسے آپ کی ذات میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ کی ذات میں متانت آئے گی، آپ کی ذات میں نکھار پیدا ہوگا، اور آپ کے اندر جو ہے نیکی اپنا رستہ خود پکڑنا شروع کر دے گی۔ لہذا جب تک ہم اپنے اندر کے نقائص کو، اپنے اندر کی غلطیوں کو، خامیوں کو، اپنے اندر بیٹھے ہوئے ان مفسدات کو نہیں نکال پاتے، تب تک ہم اپنے اندر کوئی نیکی ڈال نہیں سکتے۔ برتن خالی ہوگا نہیں تو اس میں کوئی دوسری چیز ہم ڈالیں گے کیسے؟ ایک برتن ہے، اس میں پہلے سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پہلے سے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو اب ہم اس میں دوسری کیا چیز ڈالیں؟ اگر ڈالیں گے بھی تو وہ چیز گر جائے گی۔ اگر کسی کٹورے میں تھوڑا سا سالن بھی کچھ دنوں کا پڑا ہوا گندا جو بدبو کر گیا، اس میں اگر دوسرا سالن بھی ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ چاہے کتنا ہی اچھا ذائقے دار سالن کیوں نہ ڈالیں، اس میں کوئی سا بھی اس میں کھانا ڈالیں گے
پہلے سے وہ برتن گندا ہے اور اس میں جو پہلے جو کچھ رکھا ہوا پڑا ہوا ہے وہ ویسے ہی بوسیدہ گندا اور بدبودار ہو چکا ہے، تو اس میں جو بھی چیز ڈالیں گے وہ بھی گندی اور خراب ہو جائے گی۔ اب بات کو ذرا سمجھیں کہ ہم اپنے اندر کی خامیوں کو، غلطیوں کو نکالتے نہیں ہیں، اپنے اندر سے حسد اور جلن کو ختم نہیں کرتے، ہم اپنے اندر سے اناد اور دوسری چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم نہیں کرتے، ایسے میں ہم ذکر کی محفل بھی سجا لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے میں ہم نعت کی محفل میں بھی چلے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر دیں تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے میں ہم نمازیں پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھ لو نا، آپ دیکھ لو، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس وقت ہمارے پاس ہزاروں نعت کی محفلیں سج رہی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، جہاں دیکھو کہ آپ کو کمکمے جل اٹھیں گے، آپ کو ہر طرف ایک موسم بہار نظر آئے گا، مسجدوں سے نعتوں کی سریلی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، رمضان شریف آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے، نعتوں کی، حمدوں کی، درود و سلام کی آوازیں ہر طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی گنبدوں سے، مسجدوں کی میناروں سے دور دور تک آوازیں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن معاشرے کا بگاڑ ختم ہو نہیں رہا نا، معاشرے میں روز بروز بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے نا، ضد انانیت بڑھتی جا رہی ہے نا، دین سے بیراہ روی بڑھتی جا رہی ہے نا۔ تو آپ تو ساری محنت کر رہے ہو، کسی کو حافظ قرآن بنا رہے ہو، کسی کو عالم دین بنا رہے ہو، کسی کو آپ کتنا بھی دیندار بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو وہ کوشش آپ کی رنگ کیوں نہیں لا رہی؟ اس کوشش کا فائدہ معاشرے میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ معاشرہ دیندار ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ معاشرہ دیندار بن کیوں نہیں رہا؟ اللہ والوں کا معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ خدا ترس معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ ہمدرد معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ کسی کے درد بانٹنے والا معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ بھوکے کو کھانا کھلانے والا معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ غریبوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ محفلیں تو سج رہی ہیں، درود و سلام کی محفل سجی ہوئی ہے، نعتوں کی بہار لگی ہوئی ہے، تلاوت قرآن پاک پڑھی ہو رہی ہے، مسجدوں میں اب گلی گلی میں 4 مسجدیں ہو گئی ہیں، اور ہر مسجد میں اذان بھی اٹھ رہی ہے۔ پہلے تو کوئی اکا دکا اذان کی آواز سنائی دے دیتی تھی، لیکن اب تو یہ ہے کہ اذان کی آواز جگہ جگہ سے اٹھ رہی ہے۔ عام نمازیں تو دور کی بات، جمعے کی نماز پہ بھی لوگ ٹھیک سے مسجدوں میں نہیں آ پاتے۔ پہلے تو لوگ تیار ہوتے تھے، دور دراز میلوں پیدل جا کے بھی مسجد میں جناب نماز پڑھ کے آتے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے جی؟ فلاں گاؤں جا رہے، کیوں خیریت؟ ہاں جی وہاں آج جمعہ ہے، جامعہ مسجد ہے وہاں پہ۔ کہیں کوئی اکا دکا جامعہ مسجد ہوتی تھی، اور جامعہ مسجد ہوتی اس لیے تھی کہ یہاں جمعہ ہوا کرے گا۔ نارملی مسجدیں ہلکی پھلکی لوگوں نے بنا رکھی تھی گاؤں گوٹھوں میں، یہاں وہاں محلوں میں، لیکن ایک خاص جامعہ مسجد ہوا کرتی تھی جہاں پورے علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ وہاں آتے تھے اور جمعہ نماز پڑھتے تھے۔ وہ رونقیں کیوں ختم ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کے برتن کو صاف نہیں کیا جا رہا۔ جب تک اندر کے برتن کو صاف نہیں کریں گے تب تک کے لیے کوئی نیکی بھی اس میں جگہ نہیں پکڑے گی۔ اب پڑھا لے جتنا قرآن پڑھانا ہے، آپ پڑھا لے جتنی نعتیں پڑھانی ہیں، آپ پڑھا لے جتنا درود پڑھانا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جی ہمارا ذکر نہیں چل رہا، ہم تو راتوں کو بیٹھ بھی رہے ہیں، ہم راتوں کو اٹھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، ہمارا قلب جاری نہیں ہو رہا، ذکر ہمارا نہیں چل رہا۔ بھائی آپ سب سے پہلے اپنے برتن کو صاف کریں، اپنے اندر سے میل کا چیل نکلے۔ یہ میل کا چیل جب نکلے گا تب جا کے یہ فیض، یہ نور آپ کے اندر میں جگہ پکڑے گا نا۔
آپ کو بھائی سے نفرت بھی ہے، آپ کو رشتہ دار سے رغبت بھی نہیں ہے، آپ کو والدین سے بھی محبت نہیں ہے، آپ کو معاشرے کی رواداری کا احساس بھی نہیں ہے، معاشرتی اخلاقیات کے بھی احترام نہیں ہے، آپ کے اندر نفرت بھی پل رہی ہے، غصہ بھی پل رہا ہے، دنیا کی محبت بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کے اندر یہ جب اتنی ساری بلائیں اندر پڑی ہوئی ہیں تو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اب نور کیسے جائے گا؟ نور کا مزاج نہیں ہے نا اس کے ساتھ، نور کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ تو سب کے اوپر فیض برابر ہے، اس کا فیض سب کے لیے برابر ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، اس کی دھوپ سب کے لیے برابر ہے، اس کی چھاؤں سب کے لیے برابر ہے، اس کی ہوا سب کے لیے برابر ہے، اس کی سردی سب کے لیے برابر ہے، اس کی گرمی سب کے لیے برابر ہے، اس کی بارش سب کے لیے برابر ہے، اس کے تمام موسم سب کے لیے برابر ہے، اس کی پوری فضا سب کے لیے برابر ہے، اس کی پوری دھرتی سب کے لیے برابر ہے، اس کی پوری کائنات سب کے لیے برابر ہے، لیکن تیرے پاس تو فرق موجود ہے نا، تیرے اندر کے یہ بٹواروں نے تمہارے جناب دروازے بند کر رکھے، ان بٹواروں سے باہر نکلو۔ جس طرح رب نے اپنی تمام مخلوق، تمام تخلیق، تمام کائنات سب کے لیے برابر اور یکساں بنا رکھی ہے، ایسے آپ اپنے اندر کو سب کے لیے یکساں اور برابر رکھو، اور اللہ کی تمام تر مخلوق سے محبت اور عشق کا آپ کے اندر میں جب تک دورہ نہیں ہوگا تب تک آپ کا ذکر بھی آپ کو کام نہیں آئے گا، آپ کی نمازیں بھی آپ کو کام نہیں آئیں گی، آپ کی تلاوت بھی آپ کو کام نہیں آئے گی، آپ کی نعتیں بھی آپ کو کام نہیں آئیں گی، آپ کا درود بھی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں کام تب آئیں گی جب اندر سے میل نکلے گا۔ لہذا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنی خامیوں کو پہچانیں، اپنی خامیوں کو پرکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں اور ان کو دور کریں۔ آہستہ آہستہ آپ اپنے اندر سے خامیاں دور کرتے جائیں گے، جیسے جیسے خامیاں دور ہوتی جائیں گی، برتن جیسے جیسے صاف ہوگا، جب برتن صاف ہو گیا، دھل گیا، چمک گیا، تو چمکدار برتن تو ویسے ہی اگر اس میں اور کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ چمکتا ہوا برتن سب کو اچھا لگتا ہے اور رب کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اس چمکتے ہوئے برتن سے پھر معاشرے کو کیا، ہر کسی کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جب آپ ذکر میں بیٹھو گے تو بہت جلدی ذکر بھی چلے گا، آپ کا قلب بھی جاری ہوگا، لطائف بھی بیدار ہوں گے، باقی انوار اور اس کی تجلیات بھی ہوں گی۔ بس اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور ان کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔